میرا سوچ سوچ کے دماغ پھٹ رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں کبھی نہیں ڈرا، میں کبھی نہیں گھبرایا. میں نے کتنے ایسی نشاندہیاں کی رجب بٹ کے حوالے سے جو پوری دنیا نے دیکھی، منظر عام کے اوپر بھی آئیں. پھر وہ جو غلطیاں کرتا رہا، وہ نماز سے لے کے کہاں تک، میں ان کو نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا. اتنا بڑا جگرا کر کے باپ اپنے بیٹے کو آگے لے کے چلتا ہے، ماں چلتی ہے. بیٹا فیم، ہم تو صحافی ہیں اور ہماری تو ایک ٹانگ جو ہے وہ قبر میں ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ باہر ہوتی ہے. اور بیٹے آپ تو بہت کچھ کر سکتے تھے اس کے علاوہ بھی ٹک ٹاک کے، اور ٹک ٹاک میں رہ کر ہی بہت کچھ کر سکتے تھے. بیٹا آپ کی دیکھیں تعلیم کا نہ ہونا کوئی گالی نہیں ہے. یہ میں آپ سے مخاطب رجب بٹ. بیٹا جو آپ نے غلطیاں کی اس کی سزا صرف اور صرف آپ نہیں بھگت رہے، یہ سینکڑوں ماں باپ جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایک وقت میں مجھے تمہارے بڑے ویلا پسند تھے کہ تم لندن جا رہے ہو اور تمہاری آنکھیں اتنی افسردہ اور اتنی آپ دیدہ ہیں، اور تمہارا چہرہ بیٹا جوان اولاد کو دیکھنا روتے ہوئے، اللہ یہ پیٹ کا درد ہے، یہ خدا کبھی کسی دشمن کو نہ دے. جو ادارہ ہے نیشنل انویسٹیگیشن سائبر کرائم ایجنسی، یہ کوئی خدا معاف کرے، کوئی اللہ معاف کرے جہنم نہیں ہے. یہاں پہ بھائی سارے کے سارے افسران، سارے کے سارے ماتحت لوگ، سارے کے سارے کانسٹیبلان، جتنے بھی ہیں، جتنے افراد ہیں جن پر یہ ایجنسی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ کوئی بھوت نہیں بیٹھا ہوا، وہ انسان ہے اور پڑھے لکھے انسان ہے. وہ آپ سے تفتیش کریں گے، جو آپ کا حصہ بنتا جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا. آہستہ آہستہ کر کے اس میں رعایت ہو جائے گی، معاملات ختم ہو جائیں گے. تم بچے کے باپ بنے ہوئے ہو یار. کیا تکلیف اور کیا درد، کیا اذیت سے دوچار ہوگی ہماری بہن، تمہاری مسز. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرا نام یاسر شیمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض دفعہ لفظوں کو جوڑنے کے لیے بھی بڑی ہمت اور بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے. میں نے کتنے ایسی نشاندہیاں کی رجب بٹ کے حوالے سے جو پوری دنیا نے دیکھی، منظر عام کے اوپر بھی آئیں، اور ان نشاندہیوں کے اوپر میرے اوپر یا پھر رجب بٹ کے اوپر جو بھی تنقید ہوئی وہ بھی دنیا نے دیکھی. پھر وہ جو غلطیاں کرتا رہا، وہ نماز سے لے کے کہاں تک، میں ان کو نہیں دوبارہ دہرانا چاہتا. ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. اب یہ بچہ ہے سب کا، جو بھی ہے پاکستان کا بچہ ہے، یہ کوئی انڈونیشیا سے تو آیا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اپنی ہی غلطیوں کی بابت یہ کہاں پہ کھڑا ہے. یہ ذرا اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں. لندن جا رہا ہوں، مجھے کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا پتہ ہی ہے. اور لندن جہاں میں جا رہا ہوں گھر ہے میرا، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن جس کا گھر ہے وہ خود وہاں پر نہیں ہے، گھر خالی ہے، چابی وہیں پہ ہے. تو اللہ کی قسم پورے گھر میں اکیلا، نہ کوئی یار دوست، نہ کزن، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے یو کے میں. میرا سوچ سوچ کے دماغ پھٹ رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میں کبھی نہیں ڈرا، میں کبھی نہیں گھبرایا. دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ میرا دل نہیں کر رہا ٹریول کرنے کو. میں کیا کروں گا جا کے. بیٹا ہم ہیں ماں باپ، ہمارے ہیں بچے جوان، پالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور استقامت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن بذریعہ ہمارے پلن میں پلے ہیں وہ. اس لفظ کو یاد رکھنا، میرے پلن میں پلے ہیں میرے بچے. اور اس طرح آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے پلن میں آپ پلے ہیں. آپ ایک بیٹے ہیں ان کے. اتنا بڑا جگرا کر کے باپ اپنے بیٹے کو آگے لے کے چلتا ہے، ماں چلتی ہے. بیٹا فیم، ہم تو صحافی ہیں اور ہماری تو ایک ٹانگ جو ہے وہ قبر میں ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ باہر ہوتی ہے. ہماری تو رب العزت کی ذات نے لکھی ایسی ہوئی ہے، اور جس ملک میں ہم صحافت کر رہے ہیں وہاں تو کچھ بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو جانا کوئی غیر معمولی سی بات نہیں گنی جاتی، وہ عام ہی بات گنی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے. اور بیٹے آپ تو بہت کچھ کر سکتے تھے اس کے علاوہ بھی ٹک ٹاک کے، اور ٹک ٹاک میں رہ کر ہی بہت کچھ کر سکتے تھے. بیٹا دیکھیں تعلیم کا نہ ہونا کوئی گالی نہیں ہے. یہ میں آپ سے مخاطب رجب بٹ. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کا نہ ہونا کوئی گالی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی توانا غلطی ہے، ایک کمی ہے
یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک پھیپڑا نہیں ہے, آپ کو مکمل سانس نہیں آ سکتا اس دنیا میں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. چلیں اگر ایجوکیشن ڈگریاں نہیں ہیں, صرف میں ڈگریوں کا ایجوکیشن نہیں گن رہا, وہ ایک جو ذہنی بصیرت ہوتی ہے وہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. بیٹا جو آپ نے غلطیاں کی اس کی سزا صرف اور صرف آپ نہیں بھگت رہے, یہ سینکڑوں ماں باپ جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ایک وقت میں مجھے تمہارے بڑے ویلا پسند تھے, خدا واحد و شاہد بڑے پسند تھے, اور میں فیملی ولاگنگ کا کوئی اتنا زیادہ خلاف نہیں تھا. جس طرح کی تم فیملی ولاگنگ شروع میں کرتے تھے اس میں کوئی ناچ گانا نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تمہاری بہن کی شرارتیں, تمہاری والدہ گرامی کے ساتھ تمہارے ناز نخرے وہ بڑے خوبصورت لگا کرتے تھے. ہمیں اپنا بچپن یاد آ جایا کرتا تھا اور ہم آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن کرتے کرتے تم اتنا آگے بڑھتے چلے گئے کہ میں تمہاری ان غلطیوں کی نشاندہی کیا کروں. اب تو تمہارے ساتھ جو معاملات ہیں یہ تمہاری ویڈیو ہی بتا رہی کہ تم لندن جا رہے ہو اور تمہاری آنکھیں اتنی افسردہ اور اتنی آبدیدہ ہیں, اور تمہارا چہرہ بیٹا جوان اولاد کو دیکھنا روتے ہوئے, اللہ یہ پیٹ کا درد ہے, یہ خدا کبھی کسی دشمن کو نہ دے. اللہ تمہاری منزلیں آسان کرے, اللہ تمہارے لیے بہتری پیدا کرے. میں تمہیں ایک مشورہ دوں بیٹا, یہ قانون اتنی بری چیز نہیں ہوتی جتنا ہم سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ تب برا لگتا ہے جب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ اچھا بھی لگ سکتا ہے اگر ان غلطیوں کا اعتراف کر لیں. NCCIA جو ادارہ ہے, نیشنل انویسٹیگیشن سائبر کرائم ایجنسی, یہ کوئی خدا معاف کرے, کوئی اللہ معاف کرے جہنم نہیں ہے. یہاں پہ بھائی سارے کے سارے افسران, سارے کے سارے ماتحت لوگ, سارے کے سارے کانسٹیبلان, جتنے بھی ہیں, جتنے افراد ہیں جن پر یہ ایجنسی بنی ہوئی ہے, یہاں پہ کوئی بھوت نہیں بیٹھا ہوا, وہ انسان ہے اور پڑھے لکھے انسان ہے. وہ آپ سے تفتیش کریں گے, جو آپ کا حصہ بنتا جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا. آہستہ آہستہ کر کے اس میں رعایت ہو جائے گی, معاملات ختم ہو جائیں گے. تمہیں کیا ضرورت پڑی لندن جانے کی؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا نا کہ تم نے غلطی نہیں کی جو تم پر FIR ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے یا مستقبل میں ہوگی. تو بیٹا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو. میں 25 سال سے ایسے کام دیکھ رہا ہوں کہ روز لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, وہی واحد حل نکالنے والا ہے, اور اپنی غلطی کا اعتراف ساتھ کرتے ہیں. یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو, ایسے نہیں اللہ کے آگے اپنے سرنگو ہونا ہے, کہنا میں سب سے کمزور ہوں, میں لاچار ہوں. گھمنڈ تیرے اوپر ہی سجدہ ہے, تو ہی فخر کی سب سے بڑی علامت. نکالنا مجھے اس میں سے, نکال مجھے اس میں سے. اب یہ آپ کی ویڈیو جو ہم چلا رہے ہیں, یہ آپ کی ویڈیو FIA کے افسران بھی دیکھ کر خوش تو نہیں ہیں. وہ سارے بچوں کے والدین ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. NCCI ایک نہایت مدبر افسروں کے اوپر مشتمل ادارہ ہے میرے بھائی. ہر ایک کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں, سب گوشت پوش کے انسان ہیں. یہ تمہاری ویڈیو نے کس قدر اندر آگ لگا دی ہوئی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اس آگ لگانے میں تمہارا بیٹا اپنا بہت بڑا معاون کردار ہے. میں خود مانتا ہوں کہ ہم اولادوں کو روکتے رہ جاتے ہیں, وہ نہیں سنتی, جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے, جو اپنے بڑوں کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جو پھینک دیتے ہیں اپنے بڑوں کی بات, وہ ساری زندگی اپنی انگلیاں دانتوں کے تلے چباتے رہتے ہیں. وہ خوشیاں, وہ سارا سب کچھ, یہ پیسہ, یہ سکون. یار پیسہ بھی کوئی سکون ہے؟ شہرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, اس کی رکھوالی کرنی. آپ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں, آپ زمین کے ساتھ جڑ جائیں, آپ اپنے اندر رکڑ آنے ہی نہ دیں. ہم نے اپنے استادوں کو, اپنے اساتذہ کرام کو ایسے اپنے بازو پکڑا دیے ہوئے تھے کہ لے وینی تیرے ہاتھ دے وچ, یا کھچ کے لے جا پار ننگا دے تے یا بھن توڑ کے سڑ دے. وہ بھی ایسے شو جوان مرد کی اولاد تھے کہ انہوں نے آج ہمیں کرسیوں پہ بٹھا دیا. پھر کرسی پہ بیٹھ جانے کے بعد بیٹا اور بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, پھر اور بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں, وہ سب پورے کرنے پڑتے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تم بچے کے باپ بنے ہوئے ہو یار, کیا تکلیف اور کیا درد, کیا اذیت سے دوچار ہوگی ہماری بہن, تمہاری مسز, تمہاری سگی بہن, ہماری چھوٹی بچیوں کی طرح بہن ہے. کیا اس کے اندر ولولہ اس وقت
یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے. میرے بچے میں جو دیکھو میں نے تو میرے مشورے پہ تم نے کیا زندگی گزارنی ہے, تم نے پورے پاکستان کے مشورے کے اوپر نہیں گزاری, تم اپنی دن کے آدمی ہو ٹھیک ہے, لیکن جو تمہیں صحیح لگے نا وہاں پر ایک یہ چیز بھی صحیح سمجھنے کی کوشش کرنا کہ قوانین جہاں پر آپ کو سزا اور جزا دیتے ہیں نا وہاں آپ کو سدھرنے کا موقع بھی دیتے ہیں, ان سے بھاگتے نہیں. کڑا وقت ہوتا ہے, اس کڑے وقت میں سے رب العزت کی ذات نکال دیتی ہے. آزمائش کی ایک گھڑی ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے انسان. وہ ولی ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں, وہ فقیر ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں. بس اتنا ہی کہنا تھا, دل کی باتیں تھیں, اور تمام آڈینس سے میری تمام ویورشپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ, اس ویلا کو نیگیٹو نہ لیجئے گا. میں تھوکتا ہوں ایسے آنے والے پیسے کے اوپر جو کسی کے حق میں ویلا کرانے پہ مجبور کرے. بس ایک درد تھا جسے آپ لوگوں کے ساتھ سانچہ کرنا تھا. اللہ حافظ.